رکھیو غالب مجھے اس درد نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، حضرت اس تلخ نوائی سے معاف۔ کرسچنز، عیسائی ہمارے ہندوستان میں آئے، لکھنؤ میں رہ کے انہوں نے حکومت کی۔ 1857 ہمارے سامنے ہے، لکھنؤ ہمارے سامنے ہے، سی ایم آواس کے سامنے لامارڈ کالج ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ سی ایم کو بھی جب اپنا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے زمین مانگتا ہے کہ ہم ایک دن کا فنکشن آپ کی سرحد میں وسیع کر کے کریں، تو وہ ایک دن کا کرایہ 1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں، اور اپنا اسٹینڈرڈ انہوں نے ایسا بنایا کہ اگر بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو داخلہ ملے گا، ورنہ چیف منسٹر بھی اپنی سفارش پہ ان کو ایڈمیشن نہیں دے جا سکتا۔ آج وہاں کا پرنسپل اس کو ایم ایل اے بنانے کی بات تھی، صرف اسی بنیاد پہ نہیں بنا، مگر اپنے معیار سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج وہ ہندوستان سے چلے گئے، مگر آج تک ان کا معیار ہے کہ کالج ان کے ہیں، اسکول ان کے ہیں، اور ہندوستانی بچے ہیں، مگر ان کے اصول پہ، ان کی مشنری سسٹم پہ چلنے کے لیے مجبور ہیں۔ اگر یہی کام ہم کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ ادارے ہمارے ہوں گے اور پوری دنیا کے اسکالرس آئیں گے، اس لیے کہ امام جعفر صادق کی یونیورسٹی میں مذہب اور ملت کی قید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی صورتحال ہمارا ایک ریونین ایک کنٹری ہے جو گورن ہوتی ہے فرانس کے ذریعے سے، ہمارا ٹاپو ہے ایک ماریشس کے پاس میں، وہاں پہ ہماری قوم کی ایک بچی کا اسکارف اسی طریقے سے چھینا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 20 سال کا، مگر اسی کے بعد وہ ہماری خوجہ برادری، ہمارے شیعہ اسناشری، مگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنا اسکول کھولیں گے، اور آج اپنا اسکول ہے، اور ان کے اسکول میں وہاں کے بچے نام لکھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ 20 سال میں شیعوں نے یہ کام کر کے دکھایا، تو کیا ہندوستان میں اگر عہد لے لیں، ہم صرف عہد لینے کی بات ہے تو کیا نہیں کر سکتے؟ میرے خیال سے یہ حسین ڈے کا اسٹیج صرف تقریروں کا اسٹیج نہیں، عہد لینے کا اسٹیج ہے کہ ہم اپنی قوم کو مجبور نہیں بنائیں گے، مختار بنائیں گے، مختار کا ماننے والا بنائیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے سامنے بولنا جسارت کے برابر ہے، میں گزارش کروں گا خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، اور اس تقریر کے بعد میں یہ اجلاس مکمل ہوگا۔ جناب باقر زیدی صاحب کی صدارت میں یہ پہلا اجلاس بہت کامیاب ہوا، اور انشاءاللہ دوسرے اجلاس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب کی تقریر آپ سماعت فرمائیں۔ کربلا درسگاہ ہے اب تک، کربلا درسگاہ ہے اب تک، مرکز ہر نگاہ ہے اب تک۔ جناب صدر محترم باقر زیدی صاحب، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ہمارا مدرسہ ہے، کربلا ہمارا اسکول ہے، کربلا ہمارا کالج ہے، کربلا ہماری یونیورسٹی ہے، کربلا ہماری دانشگاہ ہے۔ مدرسہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہوتا، کسی مذہب کے لیے نہیں ہوتا، کسی گروہ کے لیے نہیں ہوتا، کسی جماعت کے لیے نہیں ہوتا، کسی طبقے کے لیے نہیں ہوتا، امیر کے لیے نہیں ہوتا، غریب کے لیے نہیں ہوتا، کالے کے لیے نہیں ہوتا، گورے کے لیے نہیں ہوتا، بڑے کے لیے نہیں ہوتا، چھوٹے کے لیے نہیں ہوتا، کسی دور کے لیے نہیں ہوتا، کسی زمانے کے لیے نہیں ہوتا، کسی عہد کے لیے نہیں ہوتا۔ کربلا جہالت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، انسان کے لیے ہوتا ہے، آدمی کے لیے ہوتا ہے، بشر کے لیے ہوتا ہے، ہر فرق کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ کربلا وہ مدرسہ ہے جو کسی عہد تک محدود نہیں ہے، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، کسی دور تک محدود نہیں ہے، کسی فرقے تک محدود نہیں ہے، کسی جماعت تک محدود نہیں ہے، کسی قوم تک محدود نہیں ہے، کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، کسی بر اعظم تک محدود نہیں ہے۔ کربلا کی ازلیت اور ابدیت کا عالم یہ ہے کہ جب تک کربلا نہ تھی، لاکھوں نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی۔ کربلا کے بعد آج کوئی یزید کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، کربلا کا پیغام بشریت کے لیے ہے، کربلا کا پیغام آدمیت کے لیے ہے۔ لوگ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، مذہب کے بڑے زبردست مخالفین اکثر و بیشتر ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آخر مذہب کیا چاہتا ہے؟
قرآن کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، آخر مذہب کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ اب آپ مذہب سے پوچھ رہے ہیں کہ مذہب کی ڈیمانڈ کیا ہے، قرآن کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب تو اللہ نے قرآن میں خود لکھ دیا ہے، آپ ہم سے اور آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ورقگردانی کیجئے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے، پیغمبر کیا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، کل فی کتاب مبین، ارشاد ہوتا ہے کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو جو کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کل کا کل ہمارے اندر موجود ہے، یقیناً آپ کے سوال کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، دین چاہتا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلام ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، تو قرآن نے صاف صاف لکھ دیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ پوری آیت نہیں، ایک ٹکڑے کے اندر جواب ہے۔ 76واں سورہ، سورہ دہر، جس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے، اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان۔ آپ نے غور کیا؟ سورہ دہر کی دوسری آیت انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا اپنی حکمت کاملہ سے، اس کو آزمایا، اس کا امتحان لیا، اس کو جانچا اور اس کو سمجھ بوجھ والا بنایا۔ قرآن نے جواب تو دے دیا۔ تو اسلام اور مذہب اور قرآن آپ کو سائنٹسٹ نہیں بنانا چاہتا، آپ کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا، آپ کو وکیل نہیں بنانا چاہتا، آپ کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا، آپ کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتا، سلطان نہیں بنانا چاہتا، شہنشاہ نہیں بنانا چاہتا، وہ آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ انا خلقنا الانسان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو بنایا، یا ہم نے انسان کو خلق کیا۔ تو قرآن نے آپ کے سوال کا جواب تو دے دیا کہ قرآن کیا چاہتا ہے، اسلام کیا بنانا چاہتا ہے، اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہی ڈیمانڈ ہے کہ انا خلقنا الانسان، مطلب یہ کہ جیسا ہم نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے ویسے ہی پلٹ کے آنا۔ ہم نے انسان بنا کے بھیجا ہے، ظالم بن کے نہ آنا، قاتل بن کے نہ آنا، دہشت گرد بن کے نہ آنا، جیسا بھیجا ہے ویسے ہی بن کے آنا۔ تو کربلا انسان کو انسان بناتی ہے، کربلا بشر کو بشر بناتی ہے، کربلا اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچاتی ہے۔ کربلا ایک آفاقی پیغام ہے، ایک آفاقی نظام ہے، اس لیے کہ اسلام کسی گروہ اور کسی فرقے اور کسی جماعت اور کسی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسلام کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، فرقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر توڑا جاتا ہے، جبکہ اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا، اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام یکجا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام انسان کو انسان سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ محبت کا نام اسلام ہے، اخلاق کا نام اسلام ہے، مروت کا نام اسلام ہے، نیکی کا نام اسلام ہے، خیر کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانا اسلام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام ہے، بیمار کی دوا پہنچانا اسلام ہے، کمزور کو سہارا دینا اسلام ہے، گرتے ہوئے کا بازو تھامنا اسلام ہے، غریب کی اعانت کرنا اسلام ہے۔ جبر کا نام اسلام نہیں ہے، ظلم کا نام اسلام نہیں ہے، تشدد کا نام اسلام نہیں ہے، استبدادیت کا نام اسلام نہیں ہے، زبردستی کا نام اسلام نہیں ہے، پریشرائز کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، دباؤ ڈالنے کا نام اسلام نہیں ہے، ڈرانے کا نام اسلام نہیں ہے، دھمکانے کا نام اسلام نہیں ہے، پریشان کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، سہارا دینے کا نام اسلام ہے، کوآپریشن کا نام اسلام ہے، تعاون کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے۔ آپ دیکھیے حضور سرور کائنات کے پاس ایک عام عرب آیا، اور آنے کے بعد اس نے دست ادب جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ آپ دیکھیے کائنات کا سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا رہبر، سب سے عظیم ہادی، اور اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر سوال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، مگر جواب کی اہمیت ہے۔ نیکی کا سوال تو کسی بدترین انسان سے بھی اگر کیا جائے گا تو اس کے پاس بھی جواب ہے۔ کوئی راستہ چلتے آدمی سے پوچھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے
وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب ہے۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ ماں کی اطاعت کیا کرو، یہ بھی صحیح جواب ہے، ماں کی اطاعت بھی نیکی ہے، پابندی سے نماز پڑھنا بھی نیکی ہے۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یقیناً یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں کے اوپر سوال کی اہمیت نہیں ہے، یہاں پر جواب کی اہمیت ہے، اس لحاظ سے کہ پرانے زمانے میں بڑے حکماء کے نسخوں کو لوگ لکھ لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیا کرتے تھے کہ دیکھیں اس مرض کے سلسلے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہاں اس سے پوچھا جا رہا ہے جو آدم کا بھی سردار ہے، نوح کا بھی سردار ہے، ابراہیم کا بھی سردار ہے، موسیٰ کا بھی سردار ہے، عیسیٰ کا بھی سردار ہے، زکریا کا بھی سردار ہے، یحییٰ کا بھی سردار ہے، داؤد کا بھی سردار ہے، یعقوب کا بھی سردار ہے، یوسف کا بھی سردار ہے، صالح کا بھی سردار ہے، ہود کا بھی سردار ہے، جو 1,23,999 انبیاء کا سید و سردار ہے، جس کے سینے کے اوپر قرآن معجزہ بن کے نازل ہوا، اس سے سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تحببوا الی الناس یحبوک، تم لوگوں سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جملہ نہیں ہے، اس کے اندر معنی کا ایک سمندر ہے، ایک مفہوم ہے، اس کے اندر ایک کائنات آباد ہے۔ پیغمبر نے زمانے کو یہ سمجھایا کہ اسلام میسج آف لو ہے، اسلام پیغام محبت ہے۔ ارشاد فرمایا تم لوگوں سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ رسول نے ہم کو یہ فلسفہ سمجھایا، جو آپ سوسائٹی کو دیں گے، جو آپ معاشرے کو دیں گے، جو آپ سماج کو دیں گے، سوسائٹی وہی آپ کو پلٹائے گی۔ اخلاق کے بدلے میں اخلاق ملے گا، مروت کے بدلے میں مروت ملے گی، نیکی کے بدلے میں نیکی ملے گی، بھلائی کے بدلے میں بھلائی ملے گی، خیر کے بدلے میں خیر ملے گا۔ یہ رسول نے فلسفہ سمجھا دیا۔ یہی فلسفہ وہ تھا جس پر آل محمد نے عمل کیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے شہنشاہ مر گئے، بڑے بڑے سلاطین مر گئے، بڑے بڑے کشور کشا مر گئے، بڑے بڑے خاندان مٹی میں مل گئے، آج نہ کوئی ان کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی ان کا تذکرہ کرنے والا ہے، نہ ان کی یاد منانے والا ہے، نہ کسی کو کسی گھرانے سے کوئی ایموشنل یا سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے۔ ارے وہ کیسا بادشاہ تھا جو خاک پر بیٹھا، پیوندار لباس پہنتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، کل بھی جناب امیر تھا، آج بھی جناب امیر ہے، صبح قیامت تک جناب امیر رہے گا۔ لوگ کہتے دنیا ایک ایک کو بھلا چکی، یہ کیا بات ہے کہ زمانہ علی کو بھلا نہ سکا؟ یہ وہی ہے کہ لوگوں سے محبت کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ساری سی ذرا سی بات ہے، ایک جملے کا معاملہ ہے، جو آپ کہتے ہیں بڑی بڑی سلطنتوں کو، شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو بھلا دیا گیا، آج تک دنیا علی کو بھلا نہ سکی۔ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، جو اپنے لیے جیے وہ بھلا دیے گئے، جو کائنات کو سہارا دے کے جیا وہ آج تک زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے۔ خاندان رسالت نے، ائمہ معصومین نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے انسانیت کو جو رسپانس دیا ہے، کائنات میں کسی نے انسانیت کو وہ رسپانس دیا؟ کائنات میں کسی نے انسان کو وہ عزت دی؟ اور قرآن نے آواز دی کہ یہ پیغام بشریت کے لیے ہے، یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام کے ساتھ تو سب سے بڑی یہی ٹریجڈی ہوئی کہ نہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا، نہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھایا گیا، نہ سمجھنے دیا گیا۔ ورنہ آج دنیا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی، دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اگر زمانے کو پتہ ہوتا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے لیے خلاق عالم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے لیے خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے رسول ہیں، محمد مسلمانوں کے رسول ہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے رسول ہیں؟ 63 سال کی حیات طیبہ میں کہیں پر کوئی حوالہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی میٹنگ میں کہا ہو کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں؟ ماں مسلمانوں نے تھوڑی بنایا ہے جو مسلمانوں کے رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ۔
تو قرآن کو قرآن سے سمجھیے، اسلام کو اسلام سے سمجھیے۔ ارشاد ہوتا ہے تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چنتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی ایک ذرہ کائنات کا اٹھا کے بتا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے مگر اس ذرے کو نہیں بنایا ہے؟ اشارہ کن میں کائنات بنائی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، سب کچھ اس کا بنایا ہوا، سب کچھ اس کا خلق کیا ہوا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد مسلمانوں کے رسول کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے تو کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا پہلی میٹنگ میں، پہلی دعوت میں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دعوت عشیرہ کوئی اختلاف نہیں، پوری تاریخ اسلام آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں فلاح ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں نجات ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں بچت ہے۔ انی رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا مسلمانوں کے رسول میں اور اللہ کے رسول میں۔ جب آپ نے کہا مسلمانوں کے رسول، سکھ ادھر نکل گیا تو مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہندو نے کہا مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہر مذہب والا چھٹک کے الگ ہو گیا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں، ہندوؤں سے کیا واسطہ، سکھوں سے کیا واسطہ، عیسائیوں سے کیا واسطہ، یہودیوں سے کیا واسطہ، جینیوں سے کیا واسطہ۔ نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ تو سنیے گا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، درختوں کو خلق کیا، سمندروں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو خلق کیا، میوے خلق کیے، اجناس خلق کیے، پھل خلق کیے، پانی برسایا، ہوائیں چلائیں۔ یہ بتائیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس میں انسان شیئرر نہ ہو، جس میں انسان حصہ دار نہ ہو؟ شیعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندو کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے تو ایک ایک نعمت کے اوپر کائنات کو جمع کر دیا۔ انگور کی فصل آتی ہے تو سب انگور پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آم کا زمانہ آتا ہے تو سب آم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، خربوزے کا زمانہ آتا ہے تو سب خربوزے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نہ ایک دوسرے کا مذہب پوچھتا ہے، نہ قومیت پوچھتا ہے، نہ نام پوچھتا ہے، نہ بیچنے والا سودا لینے والے کا نام پوچھتا ہے، نہ سودا لینے والے بیچنے والے کا نام پوچھتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک انگور اور ایک سیب اور ایک انار اور مٹر کی پھلی اور آم اور خربوزے وہ تو سب ایک ہو جاتے ہیں، پھر رحمت للعالمین پر کیوں ایک نہیں ہوتے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ غور فرمایا آپ نے؟ ہے یہ کوئی ایسی بات کہ مسلمانوں کی بستی میں اگر بہت اچھے آم بک رہے ہیں اور کوئی ہندو بھائی آم لینے کے لیے آ گیا تو 10-20 مسلمان لاٹھیاں لے کے کھڑے ہو گئے، تم کیسے آم لے سکتے ہو، یا آم ہم خریدیں گے؟ خلاق عالم نے نہ کسی ظاہری نعمت کو عزیز کیا بشریت سے، انٹائر ہیومینٹی، پوری انسانیت، اللہ نے نہ کسی ظاہری نعمت کو انسان سے عزیز کیا، نہ کسی باطنی نعمت کو اللہ نے انسان سے عزیز کیا۔ نماز اپنے مقام پر، روزہ اپنے مقام پر، حج اپنے مقام پر، شراب پینا اپنے مقام پر، مگر قدرت کا فیصلہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون شراب پی رہا ہے، کون غیبت کر رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ یہ سارے فیصلے وہاں ہوں گے۔ دسترخوان بچھانا میرا کام ہے، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، پیشانی جھکانا تیرا کام ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 14واں سورہ، سورہ ابراہیم۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو تم شمار نہیں کر سکتے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کے بعد دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان لظلوم کفار. قرآن انسان کی بات کر رہا ہے, مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہے, یہودی و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. ارشاد ہوتا ہے انسان بڑا ظالم ہے, انسان بڑا ناشکرا ہے. تو پیغام اسلام انسان کے لیے ہے. حضور اسلام مذہب انسانیت ہے. بس بہت زحمت دینا مقصود نہیں ہے. اسلام مذہب انسانیت ہے, قرآن کتاب انسانیت ہے, پیغمبر اسلام مدرس انسانیت ہیں, آل محمد محافظ انسانیت. وہی انسانیت جو 61 ہجری میں دم توڑ رہی تھی, وہی انسانیت جو ختم ہو رہی تھی, جہاں انسانیت کا کوئی وجود نہ تھا, اس کو حضور کے اسی نواسے نے بچایا جسے صحابہ کے مجمع میں بھری مسجد میں ممبر پر سب کے سامنے گود میں لے کے گئے تھے. اور ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین. مسجدوں میں ایک و ایک صحابی ہے, سب مسلمان ہیں یہ نہ کہیے, مسلمان الگ ہے صحابی الگ ہے. یہ مسجد النبی میں جو ہے وہ صحابی ہے, اس لیے کہ صحابیت کی ساری شرطیں موجود ہیں. وہ مکے والے ہوں, مدینے والے ہوں, مہاجرین ہوں, انصار ہوں. حضور ممبر پہ ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد بھری ہوئی ہے, ایک بھی غیر صحابی نہیں ہے, سب صحابہ کرام ہیں, سارے کے سارے اصحاب ہیں. یا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد النبی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور رسول کو سن بھی رہا ہے اور غیر صحابی ہے؟ شرائط کے جتنی شرطیں ہیں, جتنی صحابیت کی, سب پوری ہیں. اور رسول نواسے کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ. اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. وابغض اللہ من ابغض حسینہ. اور اللہ اس کو دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے. سارے صحابہ کرام سن رہے ہیں اور رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. آج 1400 برس بعد کانپور کے پریڈ میدان میں یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے, ہم تک کس سے پہنچی؟ ہمارے علماء نے کس سے سنا, ہم نے کس سے سنا, آپ نے کس سے سنا, آپ نے کس سے سنا, کلمہ پڑھنے والوں نے کس سے سنا؟ ہم میں سے اس دور میں کون تھا, کون مدینے میں تھا, کون مسجد النبی میں بیٹھا تھا؟ کہ آپ کیا بات کرتے ہیں, 1400 برس پہلے کی بات, 1400 برس پہلے کی بات اس طرح سے کانپور میں بیان ہو رہی ہے جیسے یہیں یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ یاد رکھیے, آل محمد کی جو فضیلت دنیا تک پہنچی, جو حدیث زمانے تک پہنچی, صحابہ کی زبانی پہنچی ہے. سب صحابہ نے پہنچایا ہے. ہماری نہیں زمانہ سنتا ہے, صحابہ کی تو سنیں. حسین کے لیے رسول اللہ نے مسجد کو طول دیا, کس نے دیکھا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے. عید کے دن مرکب بنے بچوں کے لیے زلفیں حسنین کے ہاتھوں میں دیں, کس نے دیکھا؟ حسین کو گود میں لے کے ممبر پر گئے, کس نے دیکھا؟ حسین کے لیے سجدے کو طول دیا, کس انجمن نے دیکھا؟ کس مصالحے و مقاصدے نے دیکھا؟ یہ سب کچھ دیکھا صحابہ نے. اب صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ جو مسجد میں دیکھتے پی جاتے, جو دیکھا وہ نکل کے بیان کر دیا. ایک نے 10 سے بیان کیا, 10 نے 20 سے بیان کیا, 20 نے 50 سے بیان کیا. بیان ہوتے ہوتے یہاں تک آیا. تو ہم اہل بیت کا ذکر اسی سلسلے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے صحابہ ذکر کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ سارے تذکرے ہم نے صحابہ ہی سے سنے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جن کو ہم بیان کر رہے ہیں. اسی لیے عزیزان محترم, مرکز اتحاد ہے یہ یوم حسین, مرکز یگانگت ہے
یہ یوم حسین ایک نمایاں روشنی ہے اہل کانپور کے لیے اور دوسروں کے لیے. یہ یوم حسین یہاں کسی گروہ اور کسی طبقے اور کسی فرقے کی بات نہیں ہے. سارے برادران اسلامی اور دوسرے حضرات بھی شرکت کرتے ہیں. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کوئی ایک حسین کو مانتا ہو یا کسی ایک کا حسین سے واسطہ ہو، دوسرے لوگ آئیں تب آپ یہ کہیے. جو آیا ہے وہ مانتا ہے. ازواج کو مانتا ہے تو ازواج نے بھی ذکر اہل بیت کیا. اصحاب کو مانتا ہے تو اصحاب نے بھی ذکر اہل بیت کیا. غلاموں کو مانتا ہے تو غلاموں نے بھی ذکر حسین کیا. مکے والوں کو مانتا ہے تو مکے والوں نے بھی ذکر حسین کیا. مدینے والوں کو مانتا ہے تو مدینے والوں نے بھی ذکر حسین کیا. رسول کو مانتا ہے تو رسول نے بھی ذکر حسین کیا. اللہ کو مانتا ہے تو قرآن نے بھی ذکر حسین کیا. تو ذکر حسین میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. پیغام حسینیت کو اگر عام کیا جائے تو آج دنیا کی سمجھ میں آئے کہ انسانیت کیا ہے، امن کیا ہے، دیانت کیا ہے، شرافت کیا ہے. اسلام ایثار کا درس دیتا ہے. ایثار اور قربانی کا درس اسی گھرانے سے ملا. حسین نے جو حر کے رسالے کو سیراب کیا، حسین حر کے رسالے کو سیراب نہیں کر رہے تھے، بشریت کو سیراب کر رہے تھے، آدمی کو سیراب کر رہے تھے، انسان کو سیراب کر رہے تھے. یہ صحیح ہے کہ وہ 1000 آدمیوں کا رسالہ امام کے راستے کو روکنے کے لیے آیا تھا، دشمن کا رسالہ تھا. مگر حسین نے جب نظر ڈالی تو حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن کا رسالہ ہے. حسین نے فقط اتنا دیکھا کہ انسان پیاسا ہے. حسین نے فقط اتنا دیکھا کہ انسان پیاسا ہے. اور فقط انسان ہی پیاسا نہیں ہے، سواریاں اور جانور بھی پیاسے ہیں. بے اختیار بھائی کو آواز دی، بھیا عباس یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا دو. عزیزو صحرا میں مشکوں کے دہانے کھل گئے، سب کو سیراب کیا جانے لگا، پانی پلایا جانے لگا. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اونٹوں کو اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا. شور تھا کہ بھائیوں آؤ، جو پانی کی طلبگاری ہے چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے. اس طریقے سے حسین نے سبیل رکھی صحرا میں. اسی سبیل کی یاد میں آج لاکھوں سبیلیں رکھی جاتی ہیں جن میں ہندو، مسلمان، شیعہ، سنی، ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں. اور اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ وہی حسین جب کربلا میں آئے تو ان پر بہتی ہوئی نہر کو بند کر دیا گیا. ان کے خیموں سے آوازیں آ رہی تھیں، العطش العطش. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے، لیکن کیا کہنا محمد کے اس نواسے کا جس نے لاشیں اٹھائے اور شکر کا ایک جادہ بنا دیا، شکر کا ایک راستہ بنا دیا. جس کے بچے پیاسے رہے مگر اسلام کو سیراب کر دیا. جس کا گھر لٹ گیا مگر اس نے اسلام کو آباد کر دیا گیا. آج اگر اسلام کہا جاتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں، دین کہا جاتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں، شہید کہا جاتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں، قربانی کہا جاتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں، بے کسی اور مظلومی کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں، انقلاب کا نام آتا ہے تب بھی حسین یاد آتے ہیں. جو بھی حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جو بھی حق کی طرف بلاتا ہے، جو بھی ظلم کی مذمت کرتا ہے اور حق کی مدد کرتا ہے، وہ حسین ابن علی کا سہارا لیتا ہے. تو اس طریقے سے حسین کا پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی ساتھ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن حسین ہے اور جو محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے فرائض کچھ بڑھ کے ہیں. ہم ایسے ہو جائیں کہ دنیا ہمیں خود حسینی کہے، ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں. ہمارا عمل ایسا ہو، ہماری زندگی ایسی ہو، ہماری حیات ایسی ہو، ہمارا بیہیویئر ایسا ہو، ہمارا رویہ ایسا ہو، ہمارا طریقہ ایسا ہو، ہمارے افعال و اعمال ایسے ہوں کہ غیر دیکھ کے پہچان لے کہ یقیناً یہ کوئی کربلا کا چاہنے والا ہے، یقیناً یہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہے. ہر انسان حسینیت کے سلسلے میں مبلغ بن جائے، امر بالمعروف کی تعلیم دے، نہی عن المنکر کی تعلیم دے. یہی پیغام حسین ہے اور یہی مقصد اسلام ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اب آپ سے رخصت ہوں. شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ، پانی اور ہوا سب کے لیے. ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے،
جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ حضرات ٹھیک 7 بجے آپ حضرات تشریف لے آئیں تاکہ علی جناب مولانا اظہر عباس صاحب قبلہ و کعبہ 7 بجے تلاوت فرما دیں، اور دوسرے اجلاس میں مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب، حجت الاسلام مولانا قمر سلطان صاحب، مولانا عباس ارشاد صاحب، عالم اہل سنت حضرت مولانا امیر حمزہ اشرفی صاحب، پرمود کرشنم جی، آچاریہ پرمود کرشنم جی، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں جناب صدر باقر زیدی صاحب کی جانب سے اس اجلاس کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ کے الفاظ ہمارے منصف چچا انجام دیں گے۔